اجڑے ہوئے گھر کو دیکھیں گی، گردن کو جھکا لیں گی زینب، گردن کو جھکا لیں گی زینب، نظریں جو پڑیں گی صغریٰ کی شانوں کو چھپا لے گی زینب، شانوں کو چھپا لے گی زینب، اجڑے ہوئے گھر کو دیکھیں گی، گردن کو جھکا لیں گی زینب، گردن کو جھکا لیں گی زینب، جس نے بھی وطن میں آ کر احمد کی نواسی سے پوچھا، جس نے بھی وطن میں آ کر احمد کی نواسی سے پوچھا، یہ نیل تمہارے کیسے ہے، یہ نیل تمہارے کیسے ہے، اشکوں کو بہا لے گی زینب، اشکوں کو بہا لے گی زینب، اجڑے ہوئے گھر کو دیکھیں گی، گردن کو جھکا لے گی زینب، گردن کو جھکا لے گی زینب، اصغر کی کہانی کو سن کر، اکبر کی جوانی کو سن کر، اصغر کی کہانی کو سن کر، اکبر کی جوانی کو سن کر، روئے گی تڑپ کر جب صغریٰ، روئے گی تڑپ کر جب صغریٰ، سینے سے لگا لے گی زینب، سینے سے لگا لے گی زینب، اجڑے ہوئے گھر کو دیکھیں گی، گردن کو جھکا لے گی زینب، گردن کو جھکا لے گی زینب، لرزے گی لحد زہرا کی ادھر، بے ہوش ادھر صغریٰ ہوگی، لرزے گی لحد زہرا کی ادھر، بے ہوش ادھر صغریٰ ہوگی، جس دم کے لہو میں اصغر کے، جس دم کے لہو میں اصغر کے، کرتے کو نکالے گی زینب، کرتے کو نکالے گی زینب، اجڑے ہوئے گھر کو دیکھیں گی، گردن کو جھکا لے گی زینب، گردن کو جھکا لے گی زینب، ہے آن محمد میرے کہاں، شانوں پہ پڑے یہ کیسے نشاں، ہے آن محمد میرے کہاں، شانوں پہ پڑے یہ کیسے نشاں، پوچھیں گے جو حضرت عبداللہ، پوچھیں گے جو حضرت عبداللہ، نظروں کو جھکا لے گی زینب،
نظروں کو جھکا لے گی زینب، اجڑے ہوئے گھر کو دیکھیں گی، گردن کو جھکا لے گی زینب، گردن کو جھکا لے گی زینب۔ ہو خوف کسی کو محشر کا، اس کو تو نہیں کچھ اندیشہ، ہو خوف کسی کو محشر کا، اس کو تو نہیں کچھ اندیشہ، سننے کو غضنفر سے نو ہے، سننے کو غضنفر سے نو ہے، جنت میں بلا لے گی زینب، جنت میں بلا لیں گی زینب، اجڑے ہوئے گھر کو دیکھیں گی، گردن کو جھکا لے گی زینب، گردن کو جھکا لے گی زینب۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عشر مجالس کی 5ویں گفتگو ہے، اور عنوان گفتگو یہ قرار دیا گیا ہے کہ صحیفہ سجادیہ اور اصول بندگی۔ اس عنوان کے ضمن میں جس آیہ کریمہ کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات حسنہ کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرا نبی بشریت سے پیار کرتا ہے، ہمارا حبیب انسانیت سے محبت کرتا ہے، میرے نبی کا قلب پاک و پاکیزہ ہے، اور ہمارے نبی کی زبان طیب و طاہر ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی، یہ جو آپ بشریت سے پیار کرتے ہیں، آپ کے دل میں انسانیت کا درد ہے، آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رحمت آپ کے شامل حال ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے میرے نبی، اگر آپ دل اور زبان کے سخت ہوتے، آپ کا دل پاک و پاکیزہ نہ ہوتا، اور آپ کی زبان میں نرمی اور لطافت نہ پائی جاتی، تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، میرے نبی، چونکہ آپ کا قلب پاک و پاکیزہ ہے، آپ کی زبان طیب و طاہر ہے، یہ قلب کی پاکیزگی اور زبان کی طہارت کا اثر یہ ہے کہ
ہر انسان آپ کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا، دعائے مکارم الاخلاق، جس میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے قلبی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں قلبی فضیلتوں کو بیان کیا جن میں سے ایمان قلبی فضیلت کا نام ہے، یقین قلبی فضیلت کا نام، حسن نیت، ذکر، فکر، تقوی الہی، اور ساتھ ساتھ بشریت اور انسانیت سے محبت کرنا، انسان کے دل میں دوسرے کا درد پایا جانا، یہ ساری وہ باتیں تھیں جو قلبی فضیلتیں شمار کی گئی ہیں دعائے مکارم الاخلاق میں۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو یہ ہوگی کہ قلبی رذائل کیا ہیں، یعنی وہ برے صفات جو انسان کے قلب سے مربوط ہوتے ہیں، جنہیں رذائل قلبی کہا جاتا ہے، وہ رذائل قلبی کیا ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چند اہم باتوں کی طرف ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے اپنی اس دعا، جسے دعائے مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے، اس میں سے چند قلبی رذائل یعنی وہ برے صفات جو قلب میں پائے جاتے ہیں، جس میں سے خود پسندی ہے، عجب ہے، غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، عیب جوئی ہے، بدگمانی اور سوء ظن رکھنا، اور غفلت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو برے صفات ہیں اور انسان کے قلب اور دل سے مربوط ہوتے ہیں۔ ایک ایک چیز کی وضاحت کروں گا تاکہ میری بات آپ کے لیے واضح ہو سکے۔ ایک چیز ہے عربی زبان میں عجب اور کبر، جسے ہم کہتے ہیں خود پسندی، اور کبر اور تکبر خود ہمارے ہاں یہ لفظ بولے جاتے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کی پہچان کیا ہے، کیسے میں پہچانوں کہ میرے اندر تکبر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تکبر آتا کہاں سے ہے، کیا چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان تکبر کرتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تکبر کا علاج کیا ہے۔ یہ چار باتیں، پہلی بیماری جو کہ قلبی بیماری ہے، جسے تکبر اور کبر کہا جاتا ہے، عجب اور خود پسندی کہا جاتا ہے، یہ کسے کہتے ہیں، کبر کہتے کسے ہیں، تکبر کہا کسے جاتا ہے، خود پسندی کہتے کسے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کی علامتیں کیا ہیں جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں کہ میرے اندر تکبر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ تکبر آتا کہاں سے، کیا چیزیں انسان کو متکبر بناتی ہیں، کیا چیزیں انسان کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آخر انسان کس طریقے سے اس بیماری کو اپنے وجود سے ختم کر سکتا ہے۔ آئیے بس پہلی بات کروں آپ کی خدمت میں، تکبر کیا چیز ہے جسے کبر کہا جاتا ہے، اور ایک لفظ ہے عجب جسے خود پسندی کہتے ہیں۔ خود پسندی، عجب کہتے ہیں اپنے کو دوسرے سے بہتر جاننا، اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھنا، اسے کہا جاتا ہے عجب۔ توجہ کریے گا، یعنی ممکن ہے کہ ایک انسان دوسرے کی توہین نہ کر رہا ہو، دوسرے کی تحقیر نہ کر رہا ہو، لیکن اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھ رہا ہے، اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہا ہے، اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھ رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے عجب، جو ایک بری صفت ہے، اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھنا، اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، اور اپنے کو دوسرے سے بزرگ جاننا، محترم جاننا اپنے کو، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، مقام مناجات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کر رہے تھے تو اللہ نے
نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ اب جب دوبارہ مقام مناجات پر آنا اور مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آنا تو اپنے ساتھ کسی ایک ایسے کو لے کر آ جانا جو تم سے چھوٹا ہو. توجہ کریے گا، جو تم سے مقام و منزلت میں نیچا اور پست ہو اسے لے کر آ جانا. جناب موسیٰ علیہ السلام آئے. اب لوگوں میں ڈھونڈنے لگے، اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی خدا ہیں، رسول خدا ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام. لوگوں میں ڈھونڈنے لگے کہ کیا میں کسی ایسے انسان کو لے کر جا سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو مجھ سے نیچا ہو اور میں اس سے اونچا ہوں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں میں کوئی نہ ملا. آپ دیکھیں نبوی نگاہ کتنی اہم نگاہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے جناب موسیٰ، مگر لوگوں میں کوئی ایک ان کو اپنے سے نیچا نظر نہیں آ رہا ہے. تو کہا اچھا لاؤ دیکھتا ہوں کہ جانوروں میں شاید کوئی مجھ سے نیچا ہو جسے میں کہہ سکوں کہ یہ مجھ سے پست ہے، یہ مجھ سے نیچا ہے. تو جانوروں میں دیکھ رہے ہیں تو جو روایت کے الفاظ ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. روایت کے الفاظ یہ ہیں عزیزان محترم کہ جناب موسیٰ کو ایک کتا، وہ بھی مریض یا بیمار، وہ بھی نحیف و لاغر حالت میں، کہا لاؤ اسے لے جائیں اور کہیں کہ یہ مجھ سے پست ہے. لیکن اسے بھی چھوڑ دیا، کہا میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے پست ہے. توجہ کریے گا، مخلوق پروردگار ہے نا، جیسے میں مخلوق ہوں ویسے وہ بھی میرے اللہ کی ایک مخلوق ہے. اب مقام مناجات پہ خالی ہاتھ پہنچے تو آواز قدرت آئی، موسیٰ جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، جو بات میں نے تم سے کہی تھی وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا آنا تو اپنے سے نیچے کسی ایک کو لے کر آ جانا، وہ کہاں ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا لم اجد ہو، اے اللہ مجھے اپنے سے نیچا کوئی انسان ملا ہی نہیں. انسان کی بات تو چھوڑ دیجئے، کہا میں نے تو اپنے سے نیچے کسی شے کو پایا ہی نہیں. تو آواز قدرت آئی، لو اطیتنی فمحوتک من دیوان النبوہ، اے موسیٰ اگر تم کسی ایک کو بھی لے کر چلے آئے ہوتے نا تو ہم تمہارا نام دیوان نبوت سے، دفتر نبوت سے حذف کر دیتے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ مقام، کچھ منزلت، کچھ درجات انسان کو اس بنیاد پر ملتے ہیں نا کہ وہ انسان اپنے کو دوسرے سے افضل نہیں سمجھ رہا ہے، اپنے کو دوسرے سے بزرگ و بالا نہیں سمجھتا ہے. اس بنیاد کے اوپر اسے کچھ مقام و منزلت ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ عظیم مقامات اگر ہمیں حاصل کرنا ہے نا تو سماج اور معاشرے میں اپنے کو دوسرے سے بڑا نہ سمجھا جائے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. بس یہ پہلی مثال ہوئی عجب کی، اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھ لینا، اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھ لینا، اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھ لینا. اسے کہا جاتا ہے عجب، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خود پسندی. یہ ایک بات. لیکن کبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ توجہ کرے گا، ہم کوئی ایسا کام کریں جس کام کی وجہ سے اپنے کو بڑا دکھائیں اور دوسرے کو چھوٹا دکھائیں. یہ دقت کرتے جائیے گا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر یعنی ہم کوئی ایسا عمل انجام دیں، ابھی میں مثال دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. ایسا عمل انجام دیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے کو اونچا دکھائیں اور دوسرے کو نیچا دکھائیں، اپنے کو افضل بتائیں دوسرے کو پست بتائیں. اگر انسان اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے مقابل میں دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسرے کو پست سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے تکبر. اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو نیچا سمجھنا، اپنے کو افضل سمجھنا، دوسرے کو پست سمجھنا، اپنے کو برتر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اسے کہا جاتا ہے تکبر. اب میں اس کے 2-3 مثالیں دیتا ہوں. تکبر کی علامات کیا ہیں، تکبر کی پہچان کیا ہے. آخر مجھے جاننا ہے کہ میرے اندر تکبر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا.
تو کیسے میں اپنے کو پہچانوں گا کہ میرے یہاں تکبر ہے یا نہیں ہے؟ اس کی میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ بس تکبر کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا اور دوسرے کو پست سمجھنا، اپنے کو افضل سمجھنا دوسرے کو نیچا سمجھنا، اپنے کو برتر سمجھنا دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ تکبر کی علامتیں کیا ہیں؟ تکبر کی پہچان کیا ہے؟ مثال، پہلی مثال، کسی کے ساتھ کھانا کھانے میں ناک بھاؤ چڑھانا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان بیٹھا ہے اور کچھ لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور میں ان کے پاس بیٹھنے سے کتراؤں اور ان کے پاس بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤں، ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یہ کبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ بھئی کیوں بیٹھنے سے بھاگ رہا ہے؟ یعنی اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اور اس انسان کو نیچا سمجھ رہا ہے کہ میں اور اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ یہ پہلی مثال ہے تکبر کی، یعنی کھانے میں بیٹھنے، کھانے کھاتے وقت کسی کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کشی اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا، ناک بھاؤ چڑھانا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اسی لیے تو جب ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام دسترخوان پر اپنے غلام اور اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو امام سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آقا ان کے کھانے کا انتظام الگ کر دیجئے، آپ الگ کھا لیں۔ تو امام نے کتنی عظیم بات کہی ہے، کہا کیوں؟ دیکھو ہمارا سب کا رب اللہ سبحانہ تعالی ہے، قرآن سب کی کتاب ایک کتاب ہے، اللہ کے نبی سب کے رسول ہیں تو قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو سب سے بلند و عظمت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو جتنا زیادہ نیک اور متقی و پرہیزگار ہو۔ کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، اگر کسی بھی انسان کو کسی بنیاد کے اوپر فضیلت ہو سکتی ہے نا تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ یہ دیکھا زندگی میں بھئی کیوں ایک انسان کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھاگتا ہے اور کتراتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں کبر کے ایک صفت پائی جاتی ہے۔ یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال یہ ہے کہ غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات برقرار نہ کرنا، یعنی ایک انسان غریب کے ساتھ بیٹھنے سے بھاگتا ہے، ایک انسان غریب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور تعلقات برقرار کرنے سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نیچا انسان ہے، یہ پست انسان ہے اور ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ توجہ کریے گا، حدیث پڑھتا ہوں عزیزان محترم آپ کی خدمت میں، لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرکم عند اللہ کبیر۔ دیکھو کسی ایک کو بھی چھوٹا نہ سمجھ لینا، کسی ایک کو بھی پست نہ سمجھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن صغیرکم عند اللہ کبیر، اس لیے کہ جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو نا شاید وہ اللہ کے نزدیک عظمتوں والا ہو، شاید وہی اللہ کے نزدیک مقام و منزلت کا مالک ہو، شاید وہی اللہ کے نزدیک عظیم المرتبہ ہو۔ پس تکبر کی پہلی علامت یہ ہو گئی کہ کسی کے ساتھ کھانا کھانے سے کترانا، ایک بات بیٹھنا اس کے پاس، اس سے بھاگنا، دوسری بات ہو گئی غریب اور فقراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات برقرار نہ کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان سے افضل ہیں، وہ ہم سے نیچے ہیں، ہم اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ لیکن ذرا نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیرت کو تو دیکھیے عزیزان محترم۔ اللہ کے نبی تھے، اصحاب دائرہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، گول دائرہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کے لباس تو صاف ہوتے ہیں مگر کردار گندا ہوتا ہے، کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے مگر روح گندی ہوتی ہے۔ نبی گرامی ہیں، اصحاب ہیں اور دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
وہ لوگ سفید سفید کپڑا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک غریب انسان آ جاتا ہے، اور ظاہراً انسان غریب تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ لباس بھی گندا تھا، لباس بھی صاف ستھرا نہ تھا۔ شاید کوئی کسان رہا ہو، کھیتی کرنے والا انسان رہا ہو، اس کے کپڑے گندے تو ضرور تھے، مگر عزیزان محترم روح پاک تھی، کردار کا طیب و طاہر انسان تھا۔ اب آیا تو اصحاب پیغمبر کے گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی انہی میں سے ایک کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ انسان، وہ غریب انسان جس کا کپڑا گندا تھا، جب بیٹھتا ہے تو وہ صاف ستھرا پہنے ہوئے لباس، اس نے اپنے لباس کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ دیکھ لیا تو نبی گرامی نے اسے ڈانٹ کر فرمایا، یہ بتا تو نے اپنے لباس کو جمع کیوں کر رہا تھا، کیوں سمیٹ رہا تھا؟ کیا اگر غریب انسان تمہارے پاس بیٹھ گیا تو اس کے بیٹھنے سے تمہارا مال اس کی طرف چلا گیا؟ کہا نہیں نہیں اللہ کے نبی۔ کہا پھر کیوں کیا؟ کیا اس کے بیٹھنے سے اس کی غربت تیری طرف آ گئی؟ کہا اللہ کے نبی ایسا بھی نہیں ہوا۔ کہا پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بظاہر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ متکبر انسان کی پہچان ہے، یہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائے گا۔ کہا کہ پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ شخص نبی گرامی سے کہتا ہے، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اپنے اس گناہ کا کفارہ دینا چاہتا ہوں، اور اپنے اس گناہ کا یہ کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ توجہ کریے گا، یہ کفارہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، جو کچھ بھی میرے پاس سرمایہ ہے، جتنا بھی میرے پاس مال ہے، اس کا آدھا میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ نبی گرامی نے کہا صاحب معاملہ وہ ہے، تو نے اس کی توہین کی ہے، تو نے اسے پست سمجھا ہے، تو نے اسے حقیر جانا ہے اپنے اس عمل کے ذریعے سے۔ اگر یہ انسان قبول کر لینا تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ مالدار انسان اس کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ دینا چاہتا ہوں، اور کفارہ یہ ہے کہ اپنے مال کا آدھا حصہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ غریب انسان کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، توجہ کریے گا، مجھے مال نہیں چاہیے۔ نبی گرامی نے پوچھا کیا تمہیں مال پسند نہیں ہے؟ کیوں نہیں چاہیے؟ کہا اللہ کے نبی پسند تو ہے مگر مجھے نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مال ملنے کے بعد میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں جیسا یہ انسان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا، پس تکبر کی پہلی مثال اور پہلی علامت یہ ہوئی کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے کنارہ کشی اختیار کریں، یہ پہلی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال، غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات برقرار کرنا پسند نہ کریں، یہ بھی ایک دوسری مثال ہو گئی۔ تیسری مثال، سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ آنے والا انسان سلام کرے، وہ خود سلام نہیں کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں سلام کریں گے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سلام کرے، اسے سلام کرنا چاہیے مجھے، ہم سلام کر لیں، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ توجہ کریے گا، یعنی انسان عملی طور کے اوپر یہ انتظار کر کے کہ اسے سلام کرنا چاہیے، یہ کس بات کا پیغام دے رہا ہے؟ کون سا میسج دے رہا ہے؟ یہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ میرے اندر تکبر کی صفت پائی جاتی ہے، وگرنہ اگر انسان کے یہاں تکبر نہ ہوتا، بڑائی نہ ہوتی، تو وہ کیوں اس بات کا انتظار کرتا رہتا کہ وہ سلام کرے؟ خود ان سے پہلے سلام کر لے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالی کے بعد سب سے بڑی شخصیت کا نام کیا ہے؟ ہم اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ سے بڑی اس کائنات میں کوئی شخصیت ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں خود سلام کرتا رہوں گا، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو۔ نبی گرامی انتظار نہیں کرتے تھے کہ بچہ ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے، جوان ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ کہا نہیں، یہ میری سنت قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، چاہے جو کچھ بھی ہو، سلام کی ابتدا میں کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔
یہ 3 علامتیں بتائیں، لیکن کہاں سے انسان کے اندر تکبر کہاں سے آ جاتا ہے، یہ کبر کی صفت کہاں سے آتی ہے؟ بڑے سارے علماء نے تکبر کے منشا بتائے ہیں، یعنی کہاں سے تکبر آتا ہے، کہاں سے کبر آتا ہے، اس کی بڑی ساری وجوہات بتائی ہیں، جن میں سے چند باتیں آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دقت کریے گا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا چیز ہے جو انسان کو متکبر بناتی ہے تاکہ انسان زندگی میں بچا رہے؟ اور ایک اور حدیث پڑھنا چاہوں گا، یاد رکھیے گا تکبر خود پستی کی علامت ہے، اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ما من احد تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه۔ دقت کریے گا، توجہ کرنے کی ضرورت، کوئی بھی انسان تکبر نہیں کرتا ہے مگر ایک پستی کی بنیاد کے اوپر، جو پستی اس کے نفس میں پائی جاتی ہے نا، اس نفس کے اندر پائی جانے والی ذلت اور رسوائی اور پستی کی بنیاد کے اوپر وہ تکبر کرتا ہے۔ اگر وہ خوب سے باطن نہ ہوتا، اگر وہ اس کے نفس کے اندر پستی نہ پائی جاتی تو ہرگز ایسا عمل نہ کرتا کہ جس عمل کے ذریعے سے اپنے کو بڑا ظاہر کرے، دوسرے کو نیچا ظاہر کرے۔ دیکھا، یعنی خود تکبر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ متکبر انسان، تکبر کرنے والے کا نفس گندا ہے، وگرنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آتا کہاں سے تکبر ہے؟ کبھی خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر، اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو خوبصورتی کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے۔ کبھی تکبر پیسہ اور مالداری اور دولت کی بنیاد کے اوپر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے، اللہ نے اسے مالدار بنایا ہے، دولت اور مالداری کی بنیاد پہ تکبر کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی تکبر اس لیے کرتا ہے کہ اس کے یہاں حسد پایا جاتا ہے، اس کے یہاں کینہ پایا جاتا ہے۔ یعنی تکبر کا ایک منشا، بس پہلی بات تکبر خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا ہے، کبھی مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی کیونکہ اس کے دل میں کینہ اور حسد پایا جاتا ہے اس لیے تکبر کرتا ہے، اور کبھی حسب و نسب کی بنیاد پر تعصب کرتا ہے، ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم فلاں گھرانے سے ہیں، ہم فلاں امیر اور فلاں رئیس کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کبھی گھر گھرانے خاندان کی بنیاد کے اوپر حسب ہمارے دادا ایسے ہیں، ہمارے نانا ایسے ہیں، ہمارے پردادا ایسے تھے، ہمارے والد ایسے تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو متکبر بنا دیتی ہیں۔ اگر ان باتوں کو زندگی کے اندر لائے گا، بس خوبصورتی متکبر بناتی ہے، مال و دولت انسان کے اندر تکبر ایجاد کرتا ہے، اسی طرح سے حسد و کینہ کی بنیاد پر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور حسب و نسب، گھر گھرانہ خاندان کو اگر بیچ میں لے آئے تو انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ اور کبھی کبھی تکبر اس لیے آ جاتا ہے کہ ہمارے اتنے ماننے والے ہیں، ہمارے اتنے پیروکار ہیں، ہمارے ساتھ اتنے چلنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے لوگ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، یہ بھی انسان کو متکبر بنا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی انسان کو متکبر بناتا ہے کہ ہمارے انڈر میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے گھر میں اتنے لوگ نوکر ہیں، ہمارے ہاں اتنے دربان ہیں، ہمارے ہاں اتنی سیکورٹی ہے، ہمارے ہاں اتنے دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نتیجے میں انسان اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، جبکہ وہ بڑائی کا مرتبہ بھول گیا کہ دین اسلام میں بڑا کسے کہا جاتا ہے، دین اسلام میں مرتبہ والا کون انسان ہے۔ یہ تو قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کے ہاں تقوی و پرہیزگاری جس مرحلے تک پائی جائے گی نا، اتنا ہی اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہوگا، اتنا ہی اللہ کے نزدیک بزرگ و برتر کہلایا جائے گا۔ جس کا اخلاق و کردار و کیریکٹر جتنا اچھا ہوگا، اتنا ہی اللہ کے نزدیک عظمتوں والا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس
تکبر کی تعریف واضح ہو گئی، تکبر کی علامتیں واضح ہو گئی، تکبر آتا کہاں سے وہ بھی بات واضح ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس برے صفات میں گرفتار ہو گیا تو یہ انسان اپنے کو کس طرح سے نجات دے گا؟ کیسے انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے گا؟ دو راستے علماء نے بیان کیے ہیں تکبر سے بچانے کے لیے۔ یہ کبر ایک قلبی بری صفت کا نام ہے۔ کیسے انسان اپنے آپ کو کبر سے بچا لے گا؟ کیسے انسان اپنے کو تکبر سے بچائے؟ علماء نے دو راستے تکبر سے بچانے کے لیے دیے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آغاز اور انجام پہ غور کرے، یعنی اپنی ابتدا اور اپنے اینڈ کے اوپر توجہ کرے اور غور کرے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان کرام۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ارشاد گرامی ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان کے اوپر جو انسان غرور کرتا ہے، جو انسان تکبر کرتا ہے، کیا یہ اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کو بھول گیا؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ۔ اگر انسان کو اپنے وجود سے تکبر کو ختم کرنا ہے تو اس کے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہی ہے کہ اپنی ابتدا کے اوپر غور کرے اور اپنی انتہا پر۔ مولا کائنات نے کہا سوچتا کیوں نہیں، کس بنیاد کے اوپر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ اولہ نطفہ، تیری ابتدا نطفہ ہے، ایک نجس شے سے تجھے اللہ نے پیدا کیا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا جس انسان کی ابتدا نجس سے ہوئی ہو، نطفہ نجس ہوتا ہے، نطفے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے نا، تیری بنیاد، تیری آغاز، تیری ابتدا نطفے سے ہوئی ہے، نطفہ نجس ہے، تو غرور کرے گا اپنے پہ؟ اگر جب بھی تیرے اندر تکبر اور غرور کا مادہ ہے تو اپنی ابتدا کو دیکھ لے۔ وآخرہ جیفہ، اور انتہا کیا ہوتی؟ جب تو مر جاتا ہے تو مردار کہلاتا ہے۔ اگر انسان چھو دے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتی ہے، تو وہ بھی نجس ہے، یعنی تیری ابتدا بھی نجس ہے، تیری انتہا بھی نجس ہے۔ کیا تو اپنی ابتدا اور انتہا پہ غور نہیں کرتا؟ اگر اپنی ابتدا اور انتہا پہ غور کر لینا تو تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی اس لائق نہیں ہے کہ تو تکبر کر۔ ہاں، انسان کو اگر عظمت و منزلت چاہیے نا تو کردار اور کیریکٹر اور تقوی اور اخلاص کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ پس تکبر کو ختم کرنے کا پہلا راستہ یہ ہوا کہ انسان اپنی ابتدا، اپنے آغاز اور اپنی انتہا کے اوپر غور کرے۔ اول ابتدائے انسان نطفہ ہے جو نجس ہے، اور انتہا بھی جیفہ یعنی مردار جو کہ نجس ہے۔ دو نجس کے درمیان انسان کی زندگی ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا راستہ، ابتدا اور انتہا پہ غور کرے۔ دوسرا راستہ، انسان اپنے بیچارگی کے اوپر توجہ کرے۔ دقت کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان زندگی کے تمام مرحلے میں دوسرے کا سراپا احتیاج کا نام ہے، مکمل مجبور ہے انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے محتاج ہے یا نہیں؟ جب انسان پیدا ہوا تب بھی وہ محتاج تھا۔ کس کا محتاج تھا؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کا محتاج نہیں تھا؟ کیا وہ دیکھ بھال کے لیے بھی محتاج تھا کہ کوئی اس کی تربیت کر سکے، کوئی اس کی نگرانی کر سکے، کوئی اس کی دیکھ بھال کر سکے؟ کیا محتاج نہیں تھا؟ ہاں، یعنی انسان پوری زندگی میں سراپا احتیاج کا نام ہے۔ جب پیدا ہوا تب بھی محتاج تھا دوسرے کا، تربیت میں بھی محتاج رہا، کھانے پینے میں بھی محتاج رہا، دیکھ بھال کے اندر بھی دوسرے کا محتاج رہا۔ اگر دوسرا دیکھ بھال اس کی نہ کر سکتا تھا تو یہ انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک بات۔ آپ یہ بتائیے مرنے کے بعد بھی یہ انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر لوگ اپنے دوش کے اوپر اسے لاد کے قبرستان نہ لے جائیں تو یہ قبرستان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اسے دفن نہ کیا جائے تو یہ قبر میں دفن نہیں ہو سکتا۔ اگر دوسرے لوگ اسے غسل و کفن نہ دے تو اسے غسل و کفن نہیں مل سکتا ہے۔ تو پھر جو انسان، جس انسان کی ابتدا نجس ہو، جس انسان کی انتہا نجس ہو، جو انسان ابتدا میں دوسرے کا محتاج ہو، جو انسان انتہا میں دوسرے کا محتاج ہو، اگر ان باتوں کو انسان غور کر لینا تو پھر انسان کے وجود سے تکبر اور کبر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بھر محمد اور آل محمد۔
یہ قلبی رذائل میں سے، یعنی وہ برے صفات جو انسان کے قلب سے مربوط ہے نا، پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی عجب، خود پسندی، دوسری بات آپ کی خدمت میں کبر، تکبر، جس کی تعریف بتا دی، جس کے علامات بتا دیے، جس کے منشا یعنی کہاں سے کبر آتا ہے وہ بھی بتا دیا، اور کبر کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ دو باتیں رذائل قلبی بیان کیے ہیں صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا میں۔ اسی میں ایک قلبی رذیلتوں میں سے، قلبی کثافتوں میں سے ایک گندگی کا نام ہے حسد۔ اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حسد بھی ایک قلبی گندگی کا نام ہے، بری صفات کا نام ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ ان تعریفوں کے اوپر، ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حسد انسان کی زندگی سے اطمینان کو چھین لیتا ہے، حسد انسان کی زندگی سے چین و سکون کو چھین لیتا ہے، حسد انسان کو ہمیشہ ہمیشہ الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے یہاں حسد آ جائے نا، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ انسان تمنا کرتا ہے کہ اللہ فلاں انسان کو جو اس نے نعمت دی ہے نا، اس نعمت کو اس سے چھین لے، یہ حسد ہے۔ تکبر آپ کو بتا دیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ لیکن حسد کسے کہتے ہیں؟ میں ایک اور واضح سی آپ کو مثال دوں۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو بہت بہترین، بہت اچھا حافظہ دیا ہو، اللہ نے کسی کے ہاں بہت زیادہ کیپیسٹی دی ہو، اللہ نے بہت اچھا کسی کو ذہن دیا ہو، اور میں کہوں، تمنا کروں کہ اللہ اس سے اس کا ذہن چھین لے، اے اللہ اس سے اس کے حافظے کو چھین لے، اے اللہ اس سے اس کی کیپیسٹی کو چھین لے، اے اللہ اس سے، توجہ کریے گا، میں تمنا کرتا رہوں اس کی صحت کو چھین لے، اس کی تندرستی کو چھین لے، اس کے فلاں شے کو جو اس کے پاس، جو اس کے دولت کو چھین لے، اس کا مال ضائع ہو جائے، یہ گاڑی ہے اس کی گاڑی ضائع ہو جائے، اس کا گھر تباہ و برباد ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے حسد، اسے کہا جاتا ہے حسد۔ توجہ کریے گا، یعنی انسان یہ تمنا کرے دوسرے کے ہاں جو نعمت پائی جاتی ہے نا، وہ نعمت ضائع ہو جائے، وہ نعمت تباہ و برباد ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اب توجہ کریے گا، کیا حسد، اگر میں حسد کر رہا ہوں کسی دوسرے انسان سے، تو کیا میرے حسد کرنے سے اس کی نعمتیں چھن جائیں گی؟ ہرگز عزیزان محترم، ہرگز نہیں۔ یعنی حسد سے دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سارا نقصان اسی انسان کا ہوگا جو انسان حسد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے روایت نے کہا ہے کہ حسد سے دوسرے والے انسان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے، نہ کوئی اس کی نعمتیں چھن پائیں گے۔ ہاں، حسد جو ہے، اس کی مثال اس دیمک کی طرح ہے، دیمک کی طرح ہے جو اندر سے لکڑی کو چاٹ لیتا ہے اور کھوکھلا بنا دیا کرتا ہے۔ ایسی بالکل حسد بھی خود حسد کرنے والے کے دل کو مریض کر دیتا ہے، قلب کی سلامتی کو چھین لیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، حسد انسان سے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے امام معصوم کا یہ فرمان ہے، ان الحسد لیأکل الایمان کما تاکل النار الحطب، کہا دیکھو حسد انسان سے ایمان کو اسی طرح سے چھین لیتا ہے، اسی طرح سے کھا جاتا ہے۔ ان الحسد لیأکل الایمان کما تاکل النار الحطب، جس طریقے سے کیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جلا کے، توجہ کریے گا، کس طریقے سے آگ لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے جلا کے، یعنی کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے، انسان کے دین کو چھین لیتا ہے، حسد انسان کے قلب کی سلامتی کو چھین لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حسد، کہ انسان تمنا کرے کہ دوسرے کی جو نعمت ہے نا وہ چھن جائے، وہ تباہ ہو برباد ہو جائے۔ اسی لیے معصوم کا فرمان ہے کہ کیسے پہچانے انسان کے حسد اس کے یہاں پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے لال، دیکھو حسد کرنے والے کی 3 پہچان ہیں، حاسد کی 3 علامتیں ہیں۔ یغتاب اذا غاب،
حسد کرنے والے انسان کی 3 علامتیں بتائی ہیں جناب لقمان حکیم نے، کیسے پہچانا جائے کہ کس انسان کے یہاں حسد پایا جاتا ہے یا نہیں، میرے اندر حسد پایا جاتا ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ حاسد انسان جو حسد کرتا ہے نا، یغتاب اذا غاب، پیٹھ پیچھے تمہاری غیبت کرے گا، یہ حسد کی پہچان ہے۔ یعنی حسد کرنے والا پیٹھ پیچھے، انسان کے پیٹھ پیچھے تو اس کی غیبت کرے گا، لیکن جب سامنے آئے گا تو کیا کرے گا؟ یتملک اذا شہد، جب سامنے آئے گا تو چاپلوسی کرے گا۔ بس حاسد انسان کی 3 علامتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ حسد کرنے والے کے یہاں یہ صفات آ جاتے ہیں کہ حسد کرنے والا انسان پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، جب انسان کے سامنے آئے گا تو چاپلوسی کرے گا، ایسی باتیں کرے گا جو ہمارے من موافق کی ہوں گی، اور پھر یشمت بالمصیبت، اور مصیبت میں اگر ہم پڑ جائیں نا تو خوش ہوگا، یشمت و شماتت کرے گا، برا بھلا کہے گا انسان کو۔ جب مصیبت میں پڑے گا تو نہ یہ کہ مشکلات کو حل کرے گا، اس کو لے کر انسان کے سرزنش و ملامت کرے گا، سامنے رہے گا تو چاپلوسی کرے گا، اور پیٹھ پیچھے رہے گا تو غیبت کرے گا۔ حسد اتنی بری شے ہے، جب اگر ایک انسان ذرا سا غور کرے گا، اگر انسان فکر کرے گا کہ میرے چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر میرے چاہ لینے سے ہو جاتا تو آج دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ توجہ کریے گا، ہاں وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالی چاہے گا، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان عاقل ہے، ایک انسان عقل مند ہے، متوجہ اس بات کی طرف کہ میرے چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، جس سے میں حسد کر رہا ہوں اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہاں میرے اندر سے قلب کی سلامتی چھن جائے گی، میرا ایمان چھن جائے گا، میرا دین مجھ سے چھن جائے گا، اور میں قلبی الجھن و مشکلات میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اگر انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے تو حسد کرنا چھوڑ دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ یہ 3 باتیں بتائیں، بس ایک عجب، دوسرا کبر، تیسرا حسد، چوتھی بات عیب جوئی، اسے بھی ذرا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عیب جوئی بھی قلبی بیماری ہے، جسے عربی زبان میں تعییر کہا جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے تعییر؟ مثال کے طور پر میں کسی کے ساتھ قافلے میں زیارت پہ گیا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک قافلہ جا رہا تھا، میں ان کے ساتھ زیارت پہ گیا، اب ہم 3 لوگ ایک روم میں رکھے گئے، میں نے دیکھا کہ فلاں صاحب نماز صبح کے لیے نہیں اٹھتے، 10 دن ہم لوگ ساتھ میں رہے، کسی دن بھی انہوں نے نماز صبح پڑھا ہی نہیں، اب ہم واپس آ گئے زیارت کر کے۔ یہ صرف میں نے دیکھا تھا نا، میرے گھر والے تو نہیں جانتے تھے، میرے شہر والے تو اس بات کو نہیں جانتے تھے، میرے محلے والے تو نہ واقف تھے نا ان باتوں سے، لیکن یہ میں جانتا تھا کہ یہ انسان جس کمرے میں ہم رہتے تھے ہم نے کبھی بھی اس کو نماز صبح پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب جب ہم واپس پلٹے ہیں، اپنے گھر آئے ہیں، اپنے شہر آئے ہیں، اپنی بستی اور محلے میں گئے، تو اب سب سے پہلے اب جو لوگ آنے لگے، کہا میں یہ زیارت تو کرنے گئے تھے، 10 دن میں کسی دن بھی نماز صبح نہ پڑھی ہے، نماز صبح نہ پڑھی ہے، یا فلاں غلط کام کرتے رہے۔ کہا اسے کہتے ہیں عیب جوئی، جو دین میں گناہ مانا گیا ہے، جسے کہتے ہیں قلبی بیماری کہا جاتا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ من ایرا مؤمنا بذنب لم یمت حتی یرکبہ، اگر کوئی انسان اپنے مومن کے کسی عیب کو اچھالتا ہے، توجہ کریے گا، سماج اور معاشرے کی ایک بری مشکل کیا ہے؟ وہ بری مشکل یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کی عادت یہ ہو گئی کہ کسی ایک انسان کی کسی ایک کمی کو لے لیا جائے پھر اسے اچھال دیا جائے، مگر معصوم کا فرمان کیا ہے؟ من ایرا مؤمنا بذنب لم یمت حتی یرکبہ فیہ، کہا اگر کوئی انسان کسی مومن کے گناہ کو لے کر اسے اچھالتا ہے تو یہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ اس دنیا میں اسی گناہ میں، اسی مشکل میں، اسی گناہ میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یعنی یہ انسان جس عیب کو لے کر اچھال رہا ہے کسی دوسرے بندے مومن کی، اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ اسی عیب میں اللہ اسے مبتلا نہ کر لے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔
इसे कहा बस उज्ब एक बात हुई कल्बी बीमारी, किब्र व तकब्बुर दूसरी कल्बी बीमारी का नाम है, हसद तीसरी कल्बी बीमारी है, ऐब जुई चौथी कल्बी बीमारी है, कल्बी बीमारी। और एक चीज़ है सूए ज़न, किसी के बारे में बुरा ख्याल रखना, ये भी कल्बी बीमारी है। इस बात को अर्ज़ करूं और रब्ते मसाइब देकर आपकी ज़हमत को तमाम कर दूंगा। कल्बी बीमारी सूए ज़न, मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ बैठा हुआ मजलिस पढ़ रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, मोमिनीन को खिताब कर रहा हूँ और दूर पे बैठा हुआ कुछ लोग बैठे हुए हंस रहे हों, तो मैं क्यों ख्याल करूं कि ये मुझे ही मेरे ही बारे में हंस रहे होंगे, मेरे ही बारे में किसी चीज़ को सोचकर ये हंस रहे होंगे। मैं कहूँ हरगिज़ नहीं, साहिब ईमान दूसरों पे हंसता नहीं है। मैं क्यों किसी के बारे में बेजा ख्याल करूं, बेजा ये बात कहूं कि सिर्फ ख्याल खाम की बुनियाद के ऊपर बदजन्नी इख्तियार कर लूं कि ये मेरे बारे में हंस रहे होंगे, ये मेरी बुनियाद के ऊपर हंस रहे होंगे। या अगर कोई लड़का और लड़की साथ चल रहे हों तो मैं क्यों बुरा ख्याल करूं। मैं ये कह सकता हूं कि ये ख्याल कर सकता हूं कि या तो मियाँ बीवी होंगे या भाई बहन होंगे, आखिर क्यों बुरा ख्याल मेरे जहन में आए। कहा सूए ज़न न रखा करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ए साहिबाने ईमान देखो सूए ज़न से परहेज किया करो, बदगुमानी से परहेज किया करो, इसलिए कि बाज़ बदगुमानियां गुनाह हैं। देख रहे हैं आप अजीज़ान, ये कुरान करीम की आयत है। कुरान ने कहा है कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह न किया करो। ये सहीफ़े सज्जादिया की 20वीं दुआ मकारिमुल अखलाक में बताया गया। वो कल्बी फजीलतें बताई गई हैं, ये कल्बी रजीलतों को बताया गया, उनसे आरास्ता होने को हुक्म दिया गया है और इनसे अपने आप को पाको पाकीज़ा करने की बात कही गई है। कितने उम्दा अल्फाज में कुरान करीम ने अपने नबी को सराहा है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। कितने प्यारे अंदाज से कुरान ने बयान किया, मेरा नबी बशरियत से प्यार करता है, मेरा नबी इंसानियत से प्यार करता है। हत्ता ये लोग करामत नफसानी के उस मरहले पर फायज थे अहले बैत नबी कि अपने दुश्मन तक से मोहब्बत करते थे। आप इंसाफ से बता लें, आप इंसाफ से बताएं, ये जो हुर के लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारवां को रोका था, काफिले को रोका था, ये क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इब्तिदा में चाहने वाले थे? ये तो खून के प्यासे थे ना। मगर खून के प्यासे लश्कर को तवज्जो करिएगा, सैयदुल शुहदा ने अपनी करामत का कैसा मुजाहरा किया है, पूरे लश्कर को सैराब कर दिया है। इसी को तो करीमुन नफ्स कहा जाता है, जो हर एक, कितना दिल इंसान का पाक है, कहीं से भी किसी के खिलाफ कुदूरत है ही नहीं, कहीं से दिल में नफरत ही नहीं है। हर जगह दिल में गुंजाइश है कि ये इंसान पलट आए, ये इंसान गुमराह है, ये इंसान बहका हुआ है, पलट आए। इसी हुर की बुनियाद के ऊपर तो लजाम फरस हुसैनी पे तो हाथ डाला था, इन्हीं हुर की बुनियाद के ऊपर तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे प्यासे रहे। मगर जरा करामत नफसानी देखिए, दिल की तहारत व पाकीज़गी देखिए। जब जनाब हुर अलैहिस्सलाम आए हैं तो क्या एक मर्तबा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे ये बात कही है कि तुम्ही ने तो ये काम किया था, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे प्यास से अलतश कह रहे हैं? हरगिज़ नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, बल्कि उलमा से ये कहते हुए तो सुना है, उलमा ने कहा है कि हुसैन की आंखों में आंसू था। क्यों? इसलिए कि जब हुर दुश्मन बनकर आया था तो हुसैन ने तो पानी पिला दिया था, मगर जब हुर मेहमान बनकर आए हैं तो हुसैन के पास पानी भी न था कि हुर के मेहमान नवाजी कर सकते थे, हुसैन की पजीराई कर सकते थे। बस अजीज़ान मोहतरम, एक बात अर्ज करूँगा और उसके बाद आपकी जहमत को तमाम कर दूँगा। हुसैन के खैमों में अलतश की शदाई
सदाएं बुलंद हो रही थीं। हज़रत अबिल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदुल शुहदा के पास आकर कहते थे, आका मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम आली मकाम ने कहा, अब्बास तुम तो लश्कर के अलमदार हो ना, तुम्हें मैं कैसे मरने की इजाज़त दे दूं। हज़रत अबिल फज़ल अब्बास ने कहा, आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार रहा। देख अलगरज सैयद शुहदा ने हज़रत अबिल फज़ल अब्बास से कहा, अगर जाना चाहते हो तो पानी की सबील कर दो। जनाब अब्बास खैमे के अंदर आए। शहजादी ज़ैनब को जब पता चला अब्बास पानी लेने जा रहे हैं तो शहजादी ज़ैनब ने हज़रत अबिल फज़ल अब्बास से कहा, भैया पानी लाना तो एक बहाना है, लेकिन सुबह से जो भी गया है ना वो वापस आया नहीं। जा रहे हो तो जाओ, मगर मैं तुम्हें एक हदीस सुनाना चाहती हूँ। जैसे ही शहजादी ज़ैनब ने कहा, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाना चाहती हूँ, शेर खुदा का शेर दो जानू होकर बैठ जाता है। सानिए ज़हरा हदीस सुनाने जा रही थी। सानिए ज़हरा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, अब्बास मेरा बचपना था, मैं अपने बाबा के जानू पे बैठी हुई थी, हवा चली एक मर्तबा जैसे ही हवा चली मेरी चादर मेरे दोष से हट गई। अब्बास जैसे ही मेरी चादर मेरे दोष से हटी ना, मेरे बाबा ने मेरे बाजू का बोसा ले लिया। मैं तड़प गई, कभी मेरे बाबा ने मेरे साथ ऐसा अमल न किया था। मैं तड़प गई, आखिर मेरे बाबा ने ये कौन सा अमल किया। मैंने पूछा, बाबा ये आपने कौन सा अमल किया। बेटी अरे इन बाजुओं में एक दिन रसन बांधी जाएगी। ए अब्बास मैं सोचती थी, अरे जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसके 18 भाई हो, किसकी मजाल इन बाजुओं में रसन बांध दे। मगर अब्बास अब तुम जा रहे हो तो ज़ैनब को यकीन हो गया इन बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। रसन बस्ता कूफो शाम के बाजार में फिराई जाएगी। यही हुआ आज़ादारो। मुहर्रम की 11 तारीख को ज़ैनब को पुश्ते नाका पे सवार किया गया, कत्लगाह से गुजारा गया। ज़ैनब ने कत्लगाह पे पहुंचने के बाद ऊँट की पुश्त से अपने को गिरा लिया और जब जालिम ताज़ियाने लेकर आया, ज़ैनब सवार होना चाहती थी। एक मर्तबा पुश्ते नाका को देखती थी, एक मर्तबा फुरात का रुख करती थी। ए अब्बास अरे क्या सवार न करोगे। ज़ैनब को सवार होना चाहती है। ज़ैनब को 28 रजब का मदीना याद आ रहा है। अजब नहीं लाश अब्बास तड़पी हो। बहन माफ करिएगा, मैं बाजू कटाए हुए फुरात के किनारे सो रहा हूँ। फिजा में कोहराम था, वाह मज़लूमा वाह हुसैना वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू वय्य मुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा 10 मरतबा बिस्मिका या अल्लाह 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 या अल्लाह। खुदा तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। तू ना आया गाज़ी जब रिदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छिनी,
میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا. مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنہ میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے داراز تھی بڑی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم. پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، اور ہاں ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی،
اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی، دکھ میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم، خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم، زخمی زینب کا جگر خون فشاں شاہ کا سر، آئے خیموں میں شکی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، تو نہ آیا